اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ پروردگار عالم آپ سب مومنین مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے شہادت کے ایام کے عنوان سے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مولا کی بہت بڑی صفت جس کی وجہ سے مولا کو شہید کیا گیا، وہ عدالت کی صفت کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور اس صفت امیر المومنین پر اگر ہم غور کریں اور اس پر عمل کریں تو ہمارے سماجی جو مشکلات ہیں بہت جلد حل ہو سکتی ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور ان کے ذمے عوام کے حقوق ہیں اور لوگوں کی ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، انہیں چاہیے زیادہ تر کہ وہ امیر المومنین کی اس صفت عدل پر غور کریں۔ یہ سماجی صفت انصاف کے بانی امیر المومنین کا فرمان ہے، الناس صنفان، یعنی لوگوں کی دو قسمیں، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یعنی حضرت مالک اشتر کو وصیت کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ اے مالک، لوگ دو قسم کے ہیں، یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا پھر تخلیق میں تمہارے برابر ہیں، یعنی یا تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں یا مسلمان ہیں، یا پھر مسلمان اگر نہیں ہے تو تخلیق میں تو برابر ہیں نا، یعنی خلقت میں تو وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہے، لہذا یا مسلمان مومن ہوگا تو مومن کا وہ بھائی ہوگا، یا پھر تخلیق میں برابر ہیں۔ یہ حدیث انسانی تعلقات، اخلاقی اور دینی اقدار پر گہری بصیرت پیش کرتی ہے، یعنی دینی بھائی حدیث کا یہ حصہ ان افراد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ کے ساتھ عقیدے اور دین میں شریک ہیں۔ یہ دینی اشتراک ایک گھر اور یعنی ایک گھر گہرا روحانی، ایک گھر کی طرح ہیں، جس طرح گھر میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں، گہرا روحانی رشتہ پیدا کرتا ہے جو عام تعلقات سے بلند ہوتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق تمام مومنین ایک روحانی خاندان ہے، یعنی ایک گھر کی مانند ہیں، جنہیں ایک دوسرے کا احترام، مدد اور دینی اقدار کی حفاظت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک گھر میں افراد ہوتے ہیں، ہر گھر کا فرد دوسرے کے لیے مدد کا باعث ہوتا ہے اور اس کی اقدار کی حفاظت کرتا ہے۔ بیٹا، ماں، باپ، یہ تمام جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو ہر ایک جو ہے ان پر لازم ہوتا ہے کہ دوسرے کی اقدار کی حفاظت کریں۔ اگر والدین ہیں تو بچوں کی اقدار کی حفاظت کرے، بچے ہیں تو والدین کی۔ اسی طرح مومنین جو ہیں وہ آپس میں اور مسلمان آپس میں ایک گھرانے کی مانند ہے، ایک خانوادہ کی مانند ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام رکھیں، مدد کریں اور ان کی قدروں کی حفاظت کریں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے تخلیق میں برابر۔ یہ حصہ حدیث کا ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ کے دین میں شریک نہیں ہیں، مثلا کافر ہیں، مشرک ہیں، حتیٰ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے قانون کا احترام کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کے دین میں تو بھائی نہیں ہیں، دینی بھائی تو نہیں ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے یکساں حقوق اور قدر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمال ہے امیر المومنین کا یہ کلام۔ یہ بات اسلام کے عالمگیر اور انسانی نظریے کو ظاہر کرتی ہے، گرچہ عقیدہ مخالف ہو، پھر بھی انسانیت کے مشترکہ دھاگے کی بنیاد پر ہر فرد احترام اور انصاف کا مستحق ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس ملک میں شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، بریلوی بھی رہتے ہیں، دیوبندی بھی رہتے ہیں، لیکن تمام مسلمان ہیں یا کافر بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مشرک رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، تو سب انسان تو ہیں۔ اگر ان تمام کا احترام رکھا جائے تو ملک میں انارکی نہیں پھیلتی، ملک میں
افتراق اور جدائی اور ملک میں دہشت گردی نہیں ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ تمہارے مسلک کے نہیں ہیں، لیکن شیعہ بھی تو انسان ہیں. لیکن شیعہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اہل سنت ہے، وہ بالآخر انسان تو ہے. ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، جس طرح وہ چاہے اپنی مذہبی آزادی. ہاں، اس کا پرچار اگر کوئی باطل ہے، باطل پرست ہے، وہ پرچار اس کا اسلامی ملک میں نہیں کر سکتا. یعنی یہودی ہے تو اسلامی ملک میں اس کو یہودیت کا پرچار اور لوگوں کو یہودیت کی طرف لے جانا، یا عیسائی ہے تو عیسائیت کی طرف لے جانا، اعلانیہ طور پر اس کو یہ اجازت نہیں ہے. اسلامی حکمران کی زیر سلطنت وہ اپنی مثلا عیسائیت کو یا ہندویت کو، ہندو ہے تو شرک، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک کو پھیلائے، اس کو علی اعلان اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے حقوق اسلامی حکمران پر بنتے ہیں. ہر کا احترام بھی ہے، انصاف بھی ہے. یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری مملکت میں کوئی کافر ہے تو کافر کا انسان ہونے کے اعتبار سے اس کا احترام ہے، اس کے حقوق ہیں. اگر اس نے تمہاری مملکت کو قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کے حقوق اس کو دیے جائیں اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. لہذا حدیث امیر المومنین، یہ جو مولا کا کلام ہے، اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ دو بنیادی پیغام ہیں. ایک ہے مومنین میں وحدت اور یکجہتی، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مومنین آپس میں گتھم گتھا ہیں. یعنی کوئی کہتا ہے وہ غالی ہے، کوئی کہتا ہے وہ مشرک ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، علی ولی اللہ کا پرچار کرنے والے ہیں. مومنین میں وحدت اور یکجہتی ہونی چاہیے، مسلمانوں میں وحدت اور یکجہتی ہونی چاہیے. مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. اگر علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں تو وہ آپس میں دیکھیں کہ یہ بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہے، میں بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہوں. اگر کوئی فرعی اختلاف ہے، جزئی اختلافات ہیں، تو ان کو اختلافات تک محدود رکھنا چاہیے. کسی کو غالی کہنا، کسی کو مقصر کہنا، کسی کو مشرک کہنا، کسی کو کافر کہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر کوئی فتویٰ لگائے کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے. اس کی ڈیفینیشن وہ علماء نے کی ہے کہ کافر کون ہوتا ہے، مشرک کون ہوتا ہے، غالی کون ہوتا ہے اور مقصر کون ہوتا ہے. لہٰذا ان باتوں میں پڑھنے کی بجائے مومنین کو چاہیے آپس میں وحدت اور یکجہتی رکھیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے درمیان دینی اور روحانی رشتوں کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور انہیں ایک روحانی خاندان قرار دیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے تمام انسانوں کے حقوق کا احترام. اگر کوئی دین میں آپ کا شریک نہ بھی ہو تو انسانیت کے اشتراک کی بنیاد پر اس کے ساتھ نیک سلوک اور احترام واجب ہے. نظریہ معاشرے میں پرامن اور منصفانہ تعلقات کی بنیاد رکھتا ہے. یہ حدیث دینی بھائیوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کرتی ہے. ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دینی اقدار کے پابند رہتے ہوئے ہر انسان کی عزت اور حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کسی کے اوپر کسی کافر کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، خدا اس سے پوچھے گا قیامت والے دن. اگر کسی مشرک کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، وہ شرک کرتا ہے، لیکن اس کا حق اگر اسلامی حکمران پر ہے یا مسلمانوں پر ہے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا. اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کا حق سماج میں اور معاشرے میں بنتا تھا، اس کا حق ادا کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. ظلم، ستم، بربریت، استبداد، آمریت، یہ اسلام نے ان کی نفی کی ہے. لہذا اسلامی حکمران کو چاہیے کہ تمام اپنے ماتحت اور رعایا کو ایک نظر سے دیکھے کہ یا وہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے ان کا حق ہے، اور مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں، کسی فرقے کی توہین کا کسی کو حق نہیں. بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی ہو، کسی کو کسی کی اہانت کرنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی اپنے مسلک پر صحیح چل رہا ہے تو اسے چلنے کی اجازت دینی چاہیے. اپنے حدود میں رہ کر اپنے مسلک کی جو پرچار ہے، مسلک اگر حق ہے تو اس کا پرچار جو ہے اس کو حق ہے. لہذا مذہبی آزادی بھی ہونی چاہیے اور احترام بھی ہونا چاہیے. خداوند متعال
ہم سب کو مومنین و مسلمین کو باہمی اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں دنیا سے کامیاب ہو کر لقائے پروردگار تک پہنچنے میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔